إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے قرار لیا، وعدہ لیا اس بات کا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے سلوک کرنے کا وعدہ لیا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، اور یتامہ سے، یتیموں سے، والمساکین، اور محتاجوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور یہ وعدہ لیا کہ لوگوں سے بات کہو گے اچھے انداز سے، حسن اخلاق سے بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے ایک خاص وعدے کا ذکر فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل سے اللہ نے کئی وعدے لیے، اور ان وعدوں کو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ پیچھے ہم ایک وعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کرو گے، انہوں نے کہا ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر جب انہوں نے تورات کا انکار کیا تو اللہ نے طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ اب پکڑو طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب پکڑو اس کو۔ جب دیکھا کہ اب طور پہاڑ ہم پر گر رہا ہے، اب ہمارا یہ سب کچھ ختم کر دے گا، پھر انہوں نے تورات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک وعدہ تھا۔ اس مقام پر دوسرے وعدے کا ذکر ہے، اور یہ وعدہ جو اس مقام پر کیا جا رہا ہے یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام سب نبیوں کو دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی یہ احکام آگے بیان کیے گئے نا، یہ سب نبیوں کے ذریعے امتوں کو دیے گئے ہیں کہ اپنی امتوں سے یہ وعدہ لو اور ان سے یہ کام کرواؤ، اور اس امت محمدیہ کے لیے بھی یہ کام ضروری ہے۔ اور بنی اسرائیل کا خصوصی طور پر یہاں ذکر فرمایا کیونکہ ذکر انہی کا چل رہا ہے، تو فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، وعدہ کیا لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ ایسا حکم ہے جو صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی بات کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، لا الہ الا اللہ، یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یعنی وہ ذات جس کا وجود ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جس کے وجود پر کبھی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ ہی اسی کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی من علیہ فان، باقی ساری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ تو اللہ واجب الوجود ہے، اور اللہ عالم الکل ہے، ساری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو علم کے ذریعے گھیرا ہوا ہے، پوری کائنات کے اندر اسی کا علم محیط ہے، اور فرمایا قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ساری کائنات مل کر اس کے کام کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، اگر ساری کائنات کسی کام کو کرنا چاہے، اللہ نہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عاجزی سے پاک ہے، یہ عقیدہ بھی ضروری ہے، ہر قسم کی عاجزی سے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی عاجزی نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، روافظ کا یہ عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام دیے ہیں، بعض حکم دیے ہیں، ان حکم کو کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا حکم دے دیا، اس حکم کو ختم کر دیا، تو یہ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے نا خطا ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ ان عقیدوں سے بری ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، لا تعبدون الا اللہ،
تم بندگی کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، کیونکہ واجب الوجود ہے، علیم الکل ہے، قادر مطلق ہے، اور تمام عاجزی اور ہر قسم کی جو ہے نا کمزوری سے وہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں یہ عقیدہ رکھ کر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور دوسرا کیا وعدہ لیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے، پہلے اپنا حق بیان کیا اور پھر والدین کا حق بیان کیا، کیونکہ اصل تربیت کرنے والا اللہ ہے، اصل پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، اور مجازی تربیت کرنے والے والدین ہیں۔ والدین کا بھی جو ہے نا انسان کی تربیت میں ایک بہت بڑا ان کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کی تربیت کرنے میں والدین کا ایک زندگی کا حصہ صرف ہو جاتا ہے، اور والدین اس کی تربیت کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی حدود پر پہنچ جاتے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے اولاد کو پالنے کے لیے بہت محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے کہ پہلا حق میرا ہے اور دوسرا حق والدین کا ہے۔ تو والدین کی اطاعت، فرمایا وبالوالدین احسانا، اور پھر والدین میں سے بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میں سے مجھ پر حق کس کا زیادہ ہے؟ فرمایا اماں کا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اماں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین میں سے مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا اماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کر لیا یا رسول اللہ والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا۔ تو ماں کا احترام، ماں کا حق والد سے زیادہ ہے، کیونکہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، حملتہ امہ کرہن، ماں جو ہے نا اس کو پہلے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، بچپن میں اس کے جو ہے نا سارے اس کے جو ہے نا پیشاب پخانے یہ صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے صاف کرتی ہے، اس کو جو ہے نا نہلاتی دھلاتی ہے۔ تو ماں جو ہے نا اس کی خدمت زیادہ ہے، ماں خدمت والد کی بنسبت زیادہ کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق مقدم رکھا گیا۔ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے ان کا دل دکھے، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں، ترک ایذا یعنی ایذا نہ پہنچاؤ۔ بلکہ اگر والدین مجلس کے اندر موجود ہوں اور بات کرنے والا بیٹا ہو تو اس کی آواز والد کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ والد کا حق ہے۔ اسی طرح آج کل بڑا عجیب دور ہے، آج کل کے دور میں اگر والدین کے ساتھ بیٹھے ہو تو موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ والدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہاں وہ کہیں کہ بھائی بیٹا کہیں کال کرنی ہے، یہ کوئی بات مجھے دکھا دو، تو پھر ان کی اجازت سے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی موجودگی میں والد صاحب بات کر رہے ہیں اور بیٹا صاحب موبائل کھول کر جو ہے نا اپنی وہ وہاں کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ والدین کی بے ادبی ہے، تو یہ ان کے ایذا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بات کریں تو ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے، اگر کسی چیز کا حکم دیں تو اپنے آپ کو محتاج بنا کر، غلام بنا کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ میں ان کا غلام ہوں اور جیسے آقا میرا حکم کر رہا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح ان کی مالی اور جسمانی خدمت کرنی چاہیے۔ عام طور پر اگر وہ کمزور ہیں تو اب بیٹا ماشاءاللہ وہ مالی طور پر کمانے والا ہے تو مالی طور پر ان کا حق ادا کرے، اور اگر مالی طور پر وہ طاقتور ہیں ماشاءاللہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو ان کی ان کی جو ہے نا جسمانی خدمت کرنی چاہیے۔ جسمانی طور پر گیا، ان کے جو ہے نا مالش کر دی اور ان کے جو ہے نا دبا دیا، ان کے پاؤں دبا دیے، جو ہے نا ان کے جو ہے نا سر پہ مٹھی چاپی، یہ جو ہے نا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ فرمایا ان کی مالی اور جسمانی ضرورت پوری کیجیے، اور اگر وہ موجود ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر چلے گئے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے دعا اور بخشش کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ کرنے چاہیے، ان کی طرف سے نوافل پڑھنے چاہیے، ان کی طرف سے جو ہے نا کچھ خیرات کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ سارا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک حد مقرر کر دی ہے
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے دعا بخشش کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی مالی خدمت کرو، جسمانی خدمت کرو، وصیت کریں اس وصیت کو پورا کرو۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، فرمایا کہ والدین سے میرا حق مقدم ہے۔ اگر والدین تجھے کہیں نا کہ میرے ساتھ شرک کرو تو پھر بالکل اجازت نہیں ہے، شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر والدین کہیں کہ فلاں جگہ پر جا کر جھک جاؤ، غیر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، فرمایا بالکل جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر والدین کہیں کہ فرض نماز نہیں پڑھو تو ان کی بالکل اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر والدین کہیں کہ واجب چھوڑ دو، مثلا قربانی کرنا واجب ہے، والد صاحب کہتا ہے نہیں بیٹا اس طرح قربانی نہیں کرنی، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جہاں اللہ کا حق ہے وہاں والدین کا حق پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو فرائض و واجبات سے روکیں، اطاعت نہیں کرو۔ بدعات و رسومات میں کہیں کہ میاں یہ کام کر لو، یہ اچھا کام ہے، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے، تو پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا بے عزتی کرنی ہے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، نہیں، برا سلوک سے کبھی بھی پیش نہیں آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہاں جب ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ ابا جی یہ بات ایسی نہیں ہے، امی جی یہ بات ایسی نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ حکم ہے، آپ جو ہے نا آپ کو غلط سمجھ آئی ہے، آپ جو ہے نا صحیح سمجھ نہیں سکے، اس انداز میں یہ بات کرنی چاہیے کہ ان کا دل بھی نہ دکھے اور مسئلہ بھی ان پر واضح ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور فرمایا کہ وذل قربا، والدین کے بعد ذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذل قربا رشتہ دار، قرابت والے۔ بعض قرابت والے وہ ہوتے ہیں جن کو محرم ہم کہتے ہیں، محرم ایسے رشتہ دار جن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، جیسے بہن بھائی ہو گئے، پھوپھی بھتیجا ہو گیا، اسی طرح خالہ بھانجا ہو گیا، یہ رشتہ دار بھائی ہو گئے۔ مقصد ہے ایسے رشتہ دار جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ زیرہ محرم کہلاتے ہیں۔ اور بعض رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو محرم تو نہیں ہوتے لیکن رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت والے ہوتے ہیں، مثلا مامو زاد ہو گئے، اسی طرح چچا زاد ہو گئے، تو یہ قرابت والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کی تکلیف برداشت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حسن سلوک نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تم بھی کرو۔ حسن سلوک یہ ہے کہ وہ تمہیں ایذا دیں اور تم انہیں اچھائی پہنچاؤ، تم انہیں جو ہے نا راحت پہنچاؤ، تم انہیں جو ہے نا، اور اگر تمہیں تکلیف دے رہے ہیں تب بھی ان کی تکلیف برداشت کر کے تم انہیں راحت پہنچاؤ۔ یہ ہے حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا انداز میں پیش آنے سے اللہ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو اور وہ بچپن میں ہو، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یتیم رہتا ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ لہذا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ ہاں اگر یتیم کسی کی پرورش میں ہے، کسی کے زیر نگرانی ہے، مثلا کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کا بچہ یتیم ہے، تو اب جو ہے نا اس کا حق پورا ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بھائی چلا گیا اس کو کیا پتا، اب اس کے رقبے پہ قبضہ کر لیا، اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، فرمایا جو آدمی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا قیامت کے دن وہ ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کے برابر نیکی عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محتاج وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو کثیر العیال اور قلیل المال ہو، بچے زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم ہے، سارا دن کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے لیکن پھر پوری نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرو، اس کی مالی معاونت کرو، اس کا حال حوال اٹھایا کرو، میاں کیسے گزارا ہو رہا ہے، کیسے جو ہے نا وہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جو یہ لوگ ہیں نا کہیں اڈے پر جائیں نا، خاص کر ہم تو ملو موڑ پر جاتے ہیں تو وہاں جب بھی ہم اترتے ہیں نا تو 8-10 آ جاتے ہیں، کم از کم 10 منٹوں میں 8-10 آ جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ دو۔ تو مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی ایسے کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو ایسے ہیں نا جو یعنی
ان کا ایک رویہ ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کہ مانگنے کا، اور یہ پیشہ ور ہیں، ایسے پیشہ وروں کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس نے سوال کر دیا کہ پھر کس کو دینا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں مزدوروں کے پاس، جو مزدور ہوتے ہیں نا، چپ کر کے ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا میاں کیسا حال حوال ہے، گزارا صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اب مزدور کی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا کام صحیح چل رہا ہے یا اس کا گزارا نہیں چل رہا۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اس کا گزارا صحیح نہیں چل رہا، تو چپ کر کے جیب سے جو ہے نا شاپر لفافہ نکالا اور اس میں کچھ رقم ہوئی دی اور چھوٹی گلی سے نکل گیا۔ یہ نہیں ہے بس اس کی مدد کر دی، یہ ہے مساکین، یعنی جس کے مال بہت کم ہو اور عیال زیادہ ہوں، کثیر سے اس کے کھانے والے ہوں اور اس کی کمائی بہت کم ہو، یہ مسکین ہوتا ہے، یعنی اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بنی اسرائیل کے ذریعے پوری امت کو خطاب فرما رہے ہیں، یہ قوانین پوری امتوں کو دیے گئے ہیں۔ فرمایا یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا۔ آگے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی آپ مالی معاونت کر سکتے ہیں، نہ جو ہے نا ان کی امداد کر سکتے ہیں، یعنی جسمانی مدد کر سکتے ہیں، جسمانی طور پر والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، مالی طور پر یتامہ اور مساکین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا پھر ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو۔ علاقے کے اندر جب ہم رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اب لوگوں سے بات کیسی کرنی ہے؟ تو فرمایا لوگوں سے بات کرو حسن سلوک کے ساتھ، اچھے انداز سے بات کرو، حسن خلق سے پیش آؤ، اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ کیسے اچھے انداز سے؟ فرمایا کہ سلام کی ابتدا کرو، اپنے جاننے والے اور نہ جاننے والے ہر ایک کو سلام کرو، جب سامنا ہو جائے تو اس کو سلام کی ابتدا کرو۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام کا معنی یہ ہے، جو آدمی کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام ہے کہ میں نہ تیری عزت پر حملہ کروں گا، نہ تیرے مال پر حملہ کروں گا، نہ تیری آبرو پر حملہ کروں گا، میری طرف سے بالکل تمہیں ضمانت ہے کہ تو بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا، میری طرف سے کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ سلام کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا سلام کو عام کرو، اور دوسرا فرمایا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اچھے القاب سے ان کو یاد کرو، اچھے القاب سے، یعنی جو اس کا نام ہے نا اچھے نام سے اس کو پکارو، برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور فرمایا کہ حسن سلوک لوگوں سے یہ ہے، ایک آدمی جو ہے نا کسی کے پاس جاتا ہے، میاں مجھے جو ہے نا آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اب جو اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، یہ اس کا حسن سلوک ہے۔ مثلا ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہ مجھے مشورہ دینا ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ اگر وہ کوئی پرسنل بات کر رہا ہے جو اس کے ذاتی معاملے سے ہے تو میں آگے کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں، کسی کے ساتھ میں جو ہے نا پیش کروں، یہ بات کسی کو نہ بتاؤں کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، تو یہ بھی حسن سلوک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حسن سلوک یہ ہے کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو نرم انداز سے بات کرو، بڑی محبت کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون، تم فرعون جیسے جابر کے پاس جا رہے ہو تو بات کرنا نرم انداز سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی خیر خواہ نہیں، اور فرعون سے بڑا کوئی اس زمانے میں ظالم اور جابر نہیں، تو جب کسی سے بات کرنی ہے تو فرمایا نرم انداز سے بات کرو، کیونکہ جو بات کرنے والا ہے وہ موسیٰ سے زیادہ خیر خواہ نہیں، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ تو فرمایا اس سے بات کرنی ہے نرمی سے، بڑے پیار سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو آپ جو ہے نا نرم انداز سے بات کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ آپ کے پاس ارد گرد رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت روح ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے بلکہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک ذاتی روب عطا فرمایا، جو آپ کے قریب نہیں آتا تھا نا وہ بہت دور رہتا تھا، یعنی وہ ڈرا ہوا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا، لیکن جو آپ کے قریب آ جاتا نا وہ پھر بعد میں کیا تصور پیش کرتا، وہ یہ کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے نا لوگوں کو انتہائی نرم انداز سے، تو یہ ایک قدرتی روب ہوتا ہے، اہل اللہ کا روب ہوتا ہے، نیک لوگوں کا روب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک روب تھا کہ لوگ جو ہے نا دور سے ڈرتے تھے، لیکن جب قریب آتے تھے تو اتنا جو ہے نا محبت محسوس کرتے کہ وہ کہتے ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ تھا. فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن سلوک سے بات کرو، نرمی سے بات کرو. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ کو ستاتے ہیں، پھر بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس کو بھی نرم انداز سے جواب دے دو، نرم انداز سے بات کرو. بس اوقات ہوتا ہے کسی بات پر بات شروع ہو جاتی ہے، مسائل میں بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی اہل علم کی مسائل میں بات شروع ہو جاتی ہے، مناظرے شروع ہو جاتے ہیں. پھر بھی فرمایا کہ مناظرے کے اندر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ احسن انداز سے بات کرنی چاہیے. اور عام لوگ جب آپس میں بحث کرتے ہیں پھر وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ اختیار کرتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ احسن انداز سے بات کرنی چاہیے، حسن سلوک سے بات کرنی چاہیے. ہاں جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا وہاں سختی کرو. فرمایا کہ تعزیرات ہیں، یعنی تعزیرات یعنی کوئی آدمی جرائم کرتا ہے، جرائم پر سختی کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پورے کرنے میں سختی کرو. تو جہاں سختی کا حکم ہے وہاں سختی، اور جہاں نرمی کا حکم ہے وہاں نرمی. اور اسی طرح قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا کے زمر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے گھر میں بھی احسن انداز سے گفتگو کیا کرو، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے حسن سلوک سے بات کیا کرو. یہ نہیں کہ گھر میں جو ہے نا ایسا جو بن کے جانا، گھر میں تھانے دار بن کے داخل ہو، ایسا کرنے سے جو ہے نا نظام بگڑے گا، سنورے گا. تو فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن سلوک سے کہو. آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. نماز ایک بدنی عبادت ہے، یعنی تمام بدنی عبادت کرو، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اس سے بخل دور ہوتا ہے، غریب کا حق ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ارشاد فرمایا کہ بہت کم تم میں سے جو ہے نا ان احکام پر عمل کرنے والے ہیں. وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، پیچھے ہٹنے والے، یعنی تم تو ہو ہی نہیں ماننے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں ترغیب دی ہے کہ ایسا نہ کرو بلکہ جو ہے نا ماننے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ